عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ حاضرین جمعہ، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ نبیوں کے ان واقعات میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں ایک نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے، بڑے عظیم اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں یہ دونوں باپ بیٹے، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو ایک خاص بات یہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ دونوں بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں بادشاہت بڑی خراب چیز ہے، اور بادشاہ کا جو کیریکٹر ہے وہ بڑا نیگیٹو کیریکٹر مانا جاتا ہے ہمارے سماج میں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بادشاہت اسلام میں غلط نہیں ہے، اگر بادشاہ صحیح ہے، نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو بادشاہت کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہمیں، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بادشاہت اگر کوئی خراب چیز ہوتی تو اللہ اپنے دو پیغمبروں کو بادشاہ نہ بناتا، داؤد بھی بادشاہ، سلیمان بھی بادشاہ۔
داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا. لوہا ایک بڑی ہارڈ اور بڑی سخت چیز ہے. حضرت داؤد کے لیے وہ موم بن گیا, وہ جیسے چاہتے تھے ڈھال لیتے تھے. اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا. وہ جب تسبیح کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تھے اپنی خوبصورت آواز میں, تو قرآن کہتا ہے کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان نام کا ایک بیٹا دیا. اب حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خوبیوں سے نوازا کہ باپ سے بھی آگے نکل گئے. حضرت سلیمان نے اللہ سے ایک دعا کی تھی, کہا تھا کہ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. ایسا بادشاہ بنا دے کہ پھر دنیا میں ایسا کوئی بادشاہ نہ ہو, ایسی چیزیں مجھے دے. تو اللہ نے سلیمان کو کیا کیا دیا؟ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا دیا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو کنٹرول کر دیا. ہوا ان کے قابو میں تھی. 1 مہینے کا سفر وہ صبح سے دوپہر تک طے کر لیتے تھے اپنے تخت کے اوپر چڑھ کر. 1 مہینے کا سفر وہ دوپہر سے شام تک طے کر لیتے تھے اپنے تخت سلیمانی کے اوپر چڑھ کر. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان کے قابو میں کر دیا. بڑے بڑے جنات, قوی ہیکل جنات حضرت سلیمان کے لیبر تھے. ان کے حکم سے گھر بناتے تھے, ان کے حکم سے عمارتیں بناتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. مجال نہیں تھی کسی جن کی, جنات میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نافرمانی کر سکے ان کی. اگر وہ نافرمانی کرتا تو اللہ کہتا ہم اسے آگ کی سزا دے دیتے, آگ کا عذاب دے دیتے. تو یہ جنات کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتا ہے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب. یہ جنات بڑے بڑے محل بناتے تھے حضرت سلیمان, بڑے بڑے قلعے بناتے تھے. اور کیا بناتے تھے؟ وتماثیل, تصویریں بناتے تھے, یا یہ کہہ لیجیے مجسمے بناتے تھے, اسٹیچو بناتے تھے. بہت سارے علماء نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بنواتے تھے. پیڑ کی تصویر بناتے تھے, سورج کی تصویر بناتے تھے, زمین کی بنواتے تھے, مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے. ہو سکتا ہے وہ جاندار کی تصویر بھی بناتے ہیں, ان کی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانا حلال تھا, جائز تھا, ہماری شریعت میں حرام ہے. یوسف علیہ السلام کے دور میں تعظیم کے طور پہ کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز تھا, ہماری شریعت میں حرام ہے. اس میں کنفیوژن کی کیا بات ہے بھائی؟ ہماری شریعت آخری شریعت ہے. بہت ساری چیزیں پچھلی شریعتوں میں جائز تھی, ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام تصویریں بھی بنواتے تھے جنات سے. وجفان کالجواب, اور بڑے بڑے ٹب بنواتے تھے, لگن. اور کتنے بڑے بڑے وہ ٹب ہوتے تھے, اتنے بڑے بڑے ٹب ہوتے تھے کہ اللہ کہتا ہے کل جواب, بڑے بڑے تالاب کے برابر وہ لگن ہوتی تھی, وہ یعنی ٹب ہوتے تھے. وہ قدور الراسیات, اور بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی. ہمارے یہاں کی ایک دیگ جو ہے اس میں کتنے لوگ کا کھانا بنتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے جو دیگیں بنواتے تھے وہ بڑی بڑی دیگیں, یعنی ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک دیگ میں تیار ہو جائے, اتنی بڑی بڑی دیگیں بنواتے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پاور دیے. ایک پاور ان کو اور ملا, وہ جانوروں کی بولیاں سن لیتے تھے, سمجھ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر, وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان نے کہا ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں, ہم پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہمیں ہر چیز اللہ کی طرف سے دی گئی. آج کے خطبہ جمعہ میں سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں بہت سارے
واقعات تھے. سورہ سات کے اندر ان کا ذکر ہے, سورہ سبا کے اندر ان کا ذکر ہے, سورہ نمل کے اندر ان کا ذکر ہے, سورہ انبیاء کے اندر ان کا ذکر ہے. مگر صرف 2 آیتوں پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18. سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا واقعہ. بھائی چیونٹی بڑی حقیر مخلوق ہے نا, بڑی چھوٹی مخلوق ہے. اللہ کا کلام ہے قرآن. اللہ نے قرآن میں چیونٹی کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ ایک سوال تو, سب سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک حقیر, ایک چھوٹی سی مخلوق کا واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, آخری کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اس میں چیونٹی کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے میں دیا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ قرآن میں مچھر کی بھی اگر مثال بیان کرتا ہے, مچھر سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال بیان کرتا ہے, تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ بیکار نہیں بیان کرتا مچھر کا واقعہ, مکھی کا واقعہ یا چیونٹی کا واقعہ. اس میں ہدایت کی بات ہوتی ہے, اس میں نصیحت کی بات ہوتی. تو سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ اگر اللہ نے بیان کیا ہے تو ضرور اس کے اندر ہمارے لیے بڑی حکمت کی باتیں, بڑی نصیحت کی باتیں. تو آئیے وہ دونوں آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ قرآن کا 19واں پارہ ہے, سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر اکٹھا کیا گیا, ان کی فوج اکٹھا کی گئی. من الجن والانس والطیر. جنات والی فوج بھی, انسان والی فوج بھی, اور پرندوں والی فوج بھی. انسان بھی ان کی فوج تھے, جنات بھی ان کی فوج تھے, اور پرندے بھی ان کی فوج تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو کیٹیگرائزیشن کر دیا گیا, ان کے کام بانٹ دیے گئے, ان کی ڈیوٹیاں دے دی گئی. ان کو سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہیں, انسان ہی نہیں جنات کے بھی بادشاہ ہیں, پرندوں کے بھی بادشاہ ہیں. اتنی بڑی بادشاہ چلانے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ڈسپلن, وہ ہے نظام, وہ ہے ویوستھا, وہ ہے ارینجمنٹ, وہ ہے ترتیب, وہ ہے کہ جس کا کام جس کو دے دیا جائے وہ اپنا کام کرے. وہ ہے ڈسپلن, اور ڈسپلن کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں چلتا. ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے بڑے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے کام مشکل ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہماری شریعت میں ڈسپلن کی بڑی اہمیت ہے. بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم, نماز اٹھا کے آپ دیکھ لیں, پورا ڈسپلن ہے اس کے اندر, پورا ایک نظام ہے, اوقات کی پابندی ہے. فجر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہے, اتنے بجے ختم ہے. اگر 6 بجے سورج نکل گیا, آپ فجر پڑھ بھی لیں, آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 4 بجے پڑھنے والے کو ملا. عصر کا ٹائم, ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. 3:30 بجے, 3:45 بجے عصر کا ٹائم ہو گیا, آپ اٹھ کر کے 5 بجے پڑھیں, ٹائم نکل گیا. آپ نے نماز پڑھی مگر آپ کی نماز شریعت کی ٹرم میں قضا نماز مانی گئی. سسٹم ہے, نظام ہے. روزہ رکھتے ہیں ہم, افطار کا ایک ٹائم بنا ہوا ہے, سحری کا ایک ٹائم ہے. افطار کے ٹائم کے پہلے آپ افطار نہیں کر سکتے, سحری کے ٹائم کے بعد آپ کچھ کھا نہیں سکتے. نماز میں صف لگ رہی ہے, صف میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے, کوئی آگے کوئی پیچھے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ صفیں لگتی ہیں, لوگ کنکھی انگلی ملاتے. بھائی یہ کون سی حدیث میں آ گیا کہ کنکھی انگلی ملائی جائے؟ کوئی اتنا لمبا پیر پھیلا لیتا ہے, کوئی بالکل سمٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سب بےہودگی ہے, یہ ڈسپلن کے خلاف ہے, یہ نظام کے خلاف ہے. سب میں آپ اتنی جگہ لے کر کے کھڑے ہوں جو آپ کی باڈی اور آپ کے اسٹرکچر, آپ کے بدن کی جو سائز ہے, آپ اتنی جگہ. زیادہ پیر پھیلانا, معاف کیجیے, ہماری جماعت کو بہت سارے لوگ بدنام کر دیے, اہل حدیث لوگ بڑا پاؤں پھیلاتے ہیں. ہم زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے, جو زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے. کم پھیلانا بھی غلط, زیادہ پھیلانا بھی غلط. صفیں بھی برابر ہو, سیدھی ہو, لیول کے برابر. تو اسلام سب سے زیادہ ڈسپلن والا دین ہے میرے بھائی. ہمارا رب, ہمارا پروردگار, اس نے یہ کائنات
ڈسپلن کے ساتھ پیدا کی، سورج کی مجال نہیں۔ اگر سورج کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ 6:40 پر آج غروب ہونے والا ہے، سورج کی مجال نہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اللہ نے سورہ یاسین کے اندر کہا سورج کی مجال نہیں ہے وہ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نکل جائے، چاند کی مجال نہیں وہ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نکل جائے، ہواؤں کی مجال نہیں وہ اپنے اللہ کے حکم کے بغیر چل جائیں۔ یہ کائنات ڈسپلن پر چل رہی ہے، اور ہم اور آپ ڈسپلن والے دین کے ماننے والے ہیں۔ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں بھی ہماری شریعت کہتے ہیں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ہم ان بندوں سے پیار کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص، جو ہماری راہ میں ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی جائے۔ یعنی میدان جہاد میں بھی اہل ایمان کا جو لشکر ہوتا ہے وہ ڈسپلن والا لشکر ہوتا ہے۔ مسلمان حج کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا 7 طواف کرنا ہے، حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود پہ ختم کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ۔ 7 کی جگہ 8 کریں گے طواف صحیح نہیں، 7 کی جگہ 6 کریں گے طواف صحیح نہیں۔ صفا مروہ کے درمیان 7 بار دوڑنا ہے، 7 کی جگہ 6 نہیں چلے گا۔ 10 تاریخ آئی ذی الحجہ کی، پہلے بڑے والے شیطان کو کنکری مارنا ہے، پھر بیچ والے کو، پھر چھوٹے والے کو۔ جس دن جو ترتیب بتائی گئی آپ اس ترتیب کے الٹ نہیں کر سکتے۔ عرفات میں کہا گیا مغرب تک رہو، سورج ڈوب گیا، اذان کا ٹائم ہو گیا، مغرب آپ کو عرفات میں نہیں پڑھنی، وہاں سے چلو مزدلفہ میں چل کے پڑھو۔ کنکری مار رہے ہیں، کنکری کی سائز بھی بتا دی گئی، پتھر کی سائز بتا دی گئی کہ وہ چنے کے برابر وہ کنکری ہو۔ وہ جوتا چپل اتار کے جو مارتے ہیں غلط کرتے، سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ تو بھائیو افسوس کی بات ہے، نبی کا ماننے والا ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، اور ہم سے زیادہ انڈسپلن کوئی قوم نہیں اس وقت پوری دنیا۔ ہمارے کسی کام میں ڈسپلن نہیں، ہماری مسجدوں میں ڈسپلن نہیں، ہمارے مدرسوں میں ڈسپلن نہیں، ہماری زندگیوں میں ڈسپلن نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کے لشکر میں ڈسپلن تھا، جس کو جو کام دے دیا گیا وہ کام کر رہا۔ اب آگے بڑھیے، قرآن کا 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 18، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ۔ سلیمان اور اس کا لشکر آگے بڑھا، چلتے چلتے یہ لوگ چینٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے جہاں چینٹیاں رہتی تھیں۔ جب یہ چینٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ، تو ایک چینٹی نے کہا ایھا النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے، تمہیں ختم کر ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں احساس نہیں۔ یہی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 18، اسی پر بات کرنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام چیٹیوں کے پاس سے گزرے تو ایک چیٹی نے کہا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے مؤنث کا لفظ استعمال کیا، قالت نملۃ، شی اینٹ نے کہا، یعنی کوئی وہ چیٹیوں میں جو مذکر ہوتا ہے، جو نر ہوتا ہے، اس نے نہیں کہا، مادہ نے کہا، چیٹیوں کی مادہ نے کہا۔ اور آج جدید سائنس کی تحقیق نے بھی بتا دیا کہ چیٹیوں میں جو چیٹیوں کی کوئین ہوتی ہے، جو رانی ہوتی ہے، وہ شی اینٹ ہوتی ہے، وہ مادہ ہوتی ہے، نر ان کا راجا نہیں ہوتا ہے، مادہ ان کی رانی ہوتی ہے۔ تو چیٹی نے کہا، ان کی رانی نے کہا، کیا کہا؟ اے چیٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک لیڈر، ایک قائد، ایک قوم کی رہنمائی کرنے والے کی کوالٹی معلوم ہو، اسے اپنی فکر نہ ہو، اسے اپنی قوم کی فکر ہو، اسے اپنی رعایا کی فکر ہو، اسے ان لوگوں کی فکر ہو جن کا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جو میر کارواں ہو، جو قافلے کا سپہ سالار ہو، اس کی نگاہ بلند ہونی چاہیے۔ ابھی سلیمان کا لشکر دور ہے، لیکن چیٹیوں کی رانی پہلے سے اپنی قوم کو متنبہ کر رہی ہے، بھئی دیکھو سلیمان آنے والے ہیں، کہیں ہم کو روک نہ دیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند ہونی چاہیے۔
سخن دل نواز، اور گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو دلوں کو کھینچ لے. گفتگو میں محبت ہونی چاہیے، گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے. اور جاں پرسوز، جو لیڈر ہو جان اس کی مضبوط ہونی چاہیے. موقع آئے تو اپنی جان کی بازی لگا دے، ایسا نہ ہو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے. ایسا لیڈر ہونا چاہیے. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے. وہ چیٹیوں کی جو رانی تھی وہ خود غرض نہیں تھی. ایسا نہیں کہ اس نے اپنی دل میں گھس گئی. اپنی قوم کی فکر نہیں، اپنی رعایا کی فکر نہیں. پہلے اپنی قوم کی فکر ہے، پہلے اپنی رعایا کی فکر ہے. اہل ایمان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ وہ لوگ تھے کہ اپنے اوپر، اپنے دوسروں، اپنے بھائیوں کے حق پر اپنے حق کو قربان کر دیتے. انصاری صحابہ کرام، مدینہ کے اندر رہنے والے انصار صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل. انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے حقوق کو قربان کر دیا. ایک موقع ایسا آیا، مال غنیمت کا حصہ اللہ کے رسول لگا رہے تھے. کچھ لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ حصہ دے رہے تھے. مدینہ کے انصاری صحابہ کرام کو تھوڑا ملال ہوا، تھوڑا رنج ہوا کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، اور ہمیں حق کم مل رہا ہے، اور جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو زیادہ مل رہا ہے. انصار صحابہ کرام میں سبھگاہٹ ہونے لگی. نبی کے خلاف شکایت کا لب و لہجہ آپس میں استعمال ہونے لگا. بھئی نبی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے اعلان کیا جتنے مدینہ کے انصار صحابہ کرام ہیں سب کو اکٹھا کرو. سارے انصار صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے. نبی نے خطبہ دیا، اور خطبے میں نبی نے ایسا خطبہ دیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، تمام کے تمام انصار صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے تھے دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے. نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں آیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے مجھے اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تم نے مال سے میری مدد کی. تم اگر چاہتے میرا ساتھ نہ دیتے، مجھے چھوڑ دیتے، تمہارا احسان ہے. بتاؤ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اے اللہ کے رسول کیسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہم اسلام لائے، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے اسلام کی مدد کی. پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں تمہارے بیچ کا ایک انسان کہلاتا، میں بھی انصار میں سے کہلاتا. میرے اور جو صحابہ ہیں ان کی مثال باہر کے کپڑے کی طرح ہے، اور اے میرے انصار صحابہ، تم میرے بدن سے چپکے ہوئے کپڑے کی طرح ہو. جو اندر کا استر ہوتا ہے، جو کپڑا بدن سے لگا ہوتا ہے، تم اس کی طرح. لو سلک الناس شیبا وسلک الانصار شیبا لسلکت شیب الانصار. اگر اور لوگ کسی اور راستے پہ چلے جائیں اور انصار کسی اور راستے پہ چلے جائیں تو میں انصار کے راستے پہ چلوں. نبی خطبہ دے رہے ہیں. اس کے بعد نبی کہہ رہے ہیں میرے انصار صحابہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو پیسہ لے کے جائیں، اونٹ لے کے جائیں، بکریاں لے کے جائیں، مال غنیمت لے کے جائیں، اور تم جب اپنے گھر میں جاؤ تو نبی کو ساتھ میں لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ نبی کا خطبہ تھا، نبی کا انداز تھا. انصار صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ رو رہے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. ایثار اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے حق کو قربان کر دینا دوسروں کے لیے. آج ہمارے سماج سے ایثار رخصت ہو گیا، خود غرض ہو گیا. ہمارا پیٹ پہلے بھرنا چاہیے، ہمارے گھر میں خوشی پہلے آنی چاہیے. دوسروں کی خوشی، دوسروں کے غم سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. چیٹیوں کی وہ ایک حقیر سی مخلوق ہے چیٹی، اس نے ہمیں سبق دیا کہ اپنی فکر بعد میں، اپنی قوم کی فکر پہلے ہونی چاہیے، اپنی رعایا کی فکر پہلے ہونی چاہیے. اس کے بعد کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ. گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں. بیت، بیت اس کی جمع آتی ہے بیوت. یہاں چیٹی نے بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مساکن کا لفظ استعمال کیا. مساکن جمع ہے مسکن کی، مسکن بنا ہے سکون سے. یعنی چیٹی نے یہ سبق دیا کہ اے چیٹیوں تم اپنے مسکن میں چلی جاؤ جہاں تمہیں سکون ملتا ہے. پتہ یہ چلا کہ گھر وہ نہیں ہے جسے مٹی سے، گارے سے، اینٹوں سے، سیمنٹوں سے، بہترین نقش و نگار سے سجا دیا جائے، سنوار دیا جائے. گھر وہ ہے جہاں سکون ملتا ہو.
جہاں شوہر کو بیوی سے سکون ملتا ہو، جہاں اولاد کو ماں باپ سے سکون ملتا ہو، جہاں ماں باپ کو اولاد سے سکون ملتا ہو، جہاں بزرگوں کی دعائیں ہوں، جہاں بچوں کی کلکاریاں ہوں، جہاں نوک جھونک ہو، غصہ ہو اور بعد میں منا لینے کا جذبہ ہو، وہ گھر گھر ہے میرے بھائیوں، وہ گھر گھر نہیں ہے جہاں یہ تمام رشتے ہیں مگر ایک دوسرے کے خلاف ناراضگیاں ہیں، جھگڑے ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، گالیاں ہیں، گلوج ہیں۔ وہ گھر گھر تو ہے، وہ مسکن نہیں ہے، وہاں سکون نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ چیٹی نے ہمیں سبق دیا کہ اپنے گھر کو مسکن بناؤ، اپنے گھر کو سکون کی جگہ بناؤ، اپنے گھر کو امن کی جگہ بناؤ۔ اس کے بعد کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان، اے چیٹیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان تم کو پیس ڈالے، تم کو روک ڈالے۔ سلیمان اتنے بڑے پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان بھی نہیں کہہ رہی، نبی بھی نہیں کہہ رہی ہے، بادشاہ بھی نہیں کہہ رہی ہے، جناب صاحب حضرت حفظ اللہ متظلہ العلی رحمت اللہ علیہ جب ہم القاب و آداب لگاتے کوئی لقب استعمال نہیں کیا، ایک چینٹی نے پیغمبر کو نام لے کے کہا سلیمان اور ان کا لشکر ہمیں روند نہ ڈالے۔ آج کے زمانے کا کوئی بادشاہ ہوتا اور وہ چیٹیوں کی لینگویج سمجھ سکتا اور سن سکتا تو وہ تو اسی جرم میں جلا دیتا کہ ارے یہ میری گستاخی کر رہی ہے، میرا نام لے رہی ہے، میرے القاب و آداب کو جو ہے وہ نبھا نہیں رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اس چیٹی کی اس بات پر کوئی ری ایکشن نہیں کیا، مسکرا کے رہ گئے۔ اس سے پتا چلا بڑے لوگ القاب و آداب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ اور یہاں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ چیٹی کو بلا وجہ قتل کرنا بھی منع کیا گیا حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کو قتل مت کرو، النملہ والنحلہ والہدہد والسرد، چیٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو، اور ایک چڑیا ہوتی ہے جو گوریا کا شکار کرتی ہے، گوریا باز اس کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو اسپیرو ہاک بولتے ہیں، اس کو بھی قتل کرنے سے منع کیا۔ بخاری کی روایت ہے ایک نبی کا گزر ایک چیٹیوں کی بستی کے پاس سے ہوا، ایک چیٹی نے ان کو کاٹ لیا، نبی نے حکم دیا پوری چیٹیوں کی بستی کو قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو وحی کی کہ تجھے ایک چیٹی نے کاٹا اور تو نے پوری ایک امت کو تباہ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، تم نے ایک امت کو جلوا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس لیے چیٹی جب تک تکلیف نہ پہنچائے، جب تک نقصان نہ کرے آپ کا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں، اور قتل بھی کرے تو جلانا جائز نہیں۔ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آپ کو کسی جانور کو جلانے کا حق نہیں ہے، جلانے کی اجازت۔ تو کہتی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے۔ ایک بات بتاؤں، عربی میں شیشے کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ لا یحتمنکم، شیشے کو توڑنے۔ سائنس کہتی ہے کہ چیٹی کے جو اوپر کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ شیشے کے جیسے مضبوط ہوتے ہیں، شیشے کے اجزاء ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یحتمنکم کا لفظ استعمال کیا۔ چیٹی نے کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں احساس نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر کے سلیمان ہمیں نہیں پیس سکتے۔ سلیمان کو پتا چل جائے کہ میرے پیر کے نیچے چیٹی آ رہی ہے، سلیمان جان بوجھ کر کے ہمیں نہیں رو دیں گے، نادانی میں، نا سمجھی میں وہ ہمیں روک سکتے ہیں، جان بوجھ کر کے نہیں رو دیں گے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ ایک نبی اور نبی کے ماننے والے ایک چیٹی پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، نبی کی شریعت پر چلنے والا ایک چیٹی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اسلام تو آخری نبی کا دین ہے، اسلام آتنکواد اور دہشت گردی کی کیسے تعلیم دے سکتا؟ قرآن کریم کی اس آیت سے اس غلط فہمی کی تردید ہوتی ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے سارے لوگ سیف ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان اسلام وہ دین ہے کہ میدان جنگ میں بھی اسلام نے تعلیم دی ہے کہ یہ مت کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اغزو، میدان جنگ میں جب جاؤ
جنگ کرو ولا تغلو، لیکن میدان جنگ میں کسی کے ساتھ بےایمانی مت کرو، خیانت مت کرو، ولا تغدرو، کسی کے ساتھ غداری مت کرو، ولا تمثلو، کسی کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، ناک کان مت کاٹو، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی بوڑھے کو قتل مت کرو، کسی پادری کو، کسی عبادت کرنے والے کو اس کی عبادت سے مت روکو۔ یہ میدان جنگ میں یہ تعلیم دی گئی۔ تو میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کر کے ہمیں قتل نہیں کر سکتے۔ اور ایک آخری سبق بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ابھی سلیمان آئے نہیں ہیں، ابھی سلیمان نے چیونٹیوں کو روندا نہیں ہے، لیکن چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان روند دے اور انہیں پتہ نہ چلے، انہیں احساس ہو۔ اس میں نقطہ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ کسی کی غلطی کا عذر تلاش کیا۔ ابھی سلیمان سے غلطی ہوئی نہیں ہے، چینٹی نے پہلے سے عذر تلاش کیا کہ اگر سلیمان ہمیں رودیں گے تو جان بوجھ کے نہیں رودیں گے، وہم لا یشعرون، جان بوجھ کے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے سماج کے آدھے جھگڑے اسی بنیاد پر ہیں، فلاں نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہوگا، فلاں نے ہمارے بارے میں یہ سوچا ہوگا، فلاں نے ہمارے بارے میں یہ سمجھا ہوگا۔ ارے بھائی، دوسروں کے خلاف بدگمانیاں نہ پالا کرو، آدھے جھگڑے تو بدگمانیوں کی بنیاد پر ہے۔ ارے اسلام تو یہ کہتا ہے کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو عذر تلاش کر لو، سوچو شاید کوئی مجبوری رہی ہوگی، شاید کوئی عذر رہا ہوگا، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز تلاش کر لو، کوئی عذر تلاش کر لو۔ جب تک یہ کلیئرلی پتہ نہ چل جائے کہ غلطی غلطی ہے، تب تک مجرم کو مجرم مت ٹھہراؤ۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ اس چیٹی نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو تلاش مت کرو، غلطی ہو جائے تو عذر تلاش کرو، غلطی ہو جائے تو کوئی ایکسکیوز تلاش کرو، کوئی بہانہ تلاش کرو، اور مجرم کا جرم جب تک ثابت نہ ہو جائے مجرم کو مجرم قرار دو۔ چیٹی کی اس بات کو سن کر کے سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور ایک بڑی پیاری سی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے، یہ معمولی سا جانور ہے، چیٹی ہے، اس کی بولی کو میں سن رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے میں اس نعمت کا شکر ادا کروں، اور جو نعمت تو نے مجھے دی ہے وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین کو دی ہے۔ علماء کہتے ہیں اپنے لیے جب بھی دعا کرو، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو۔ اپنے لیے جب دعا کرو کہ مجھے شکر کی توفیق دے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو کہ انہیں بھی شکر کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے وہ شکر کی دعا نہ کرتے ہو، تم ان کے لیے کرو۔ سلیمان نے اس موقع پر اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ بھئی عمل سب لوگ کرتا ہے، مگر عمل وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ سلیمان کہتے ہیں اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہ حضرت سلیمان اور چیونٹی کا واقعہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین انبیاء کے واقعات سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ڈسپلن اور نظم و نسق پیدا فرما۔ رب العالمین ہمارے اندر اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا فرما۔ ہر قسم کی وبا اور بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.